ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف قوموں کے اپنے خصائص ہیں. ملیشیا میں ہم نے دیکھا، ترکی جانے کا موقع ملا، یا باقی ممالک میں بھی پاکستانی قوم کو جب بحیثیت قوم آپ دیکھتے ہیں، یعنی کچھ تو اس کے پہلو ہیں جو سیاستدانوں میں نظر آ جاتے ہیں، کچھ پہلو ہیں جو ہماری باقی جو معاشرے کے کردار ہیں ان میں نظر آتے ہیں. ایک عام پاکستانی، ایک سڑک پہ چلتا ہوا پاکستانی، ایک کوئٹہ کے اندر بیٹھا ہوا پاکستانی، ایک پہاڑوں پہ بیٹھا ہوا صوبہ خیبر پختونخوا کا پاکستانی، ایک پنجابی دہقان دیہات میں بیٹھا ہوا، بحیثیت قوم آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو ہمارا خطہ ہے جس میں ہم موجود ہیں، ان میں کون سے ایسے کوئی اوصاف و خصائص ہیں جو آپ کو نظر آتے ہیں کہ ایک پاکستانی قوم کو اللہ تعالیٰ نے کچھ صلاحیتوں سے نوازا ہے؟ دیکھیے، عام طور پر وہ قومیں کہ جو ایک لمبے عرصے تک بالکل الگ تھلگ رہی ہوں اور ان میں بڑے پیمانے پہ اختلاط نہ ہوا ہو، ان کی انفرادی صلاحیتیں بڑی حد تک کمزور ہو جاتی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ انسان ہی نہیں رہتے. اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے قرآن مجید میں، اور وہ یہ ہے کہ وہ تمام مخلوقات کو جب وجود پذیر کرتا ہے تو ایسا نہیں کہ اپنی آخری شکل میں کر دیتا ہے. یعنی وہ کسی بھی چیز کو جب پیدا کرتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ پیدا ہونے کے نتیجے میں اپنے داعیات کی مزید تشکیل کرتی ہے. اس کو تسویہ سے تعبیر کیا گیا ہے، یعنی ہر لحاظ سے کسی چیز کو درست کرنا. تو یہ درست کرنے کا عمل جو ہے وہ اپنی ذات میں ارتقائی ہوتا ہے. میں یہ اس ارتقاء کی بات نہیں کر رہا کہ جو ہمارے ہاں نظریہ ارتقاء میں بیان کیا جاتا ہے، لیکن جس وقت کوئی مخلوق وجود میں آ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ تسویہ کے ایک مرحلے سے گزرتی ہے. قرآن کا لفظ تسویہ ہے. آپ دیکھیے نا کہ جہاں انسان کی تخلیق کا ذکر کیا ہے سورہ سجدہ میں، تو بات یہاں سے شروع کی ہے کہ بدا خلق الانسان من طین ثم جعل نسلہ من سلالۃ من ماء مہین ثم سواہ. یعنی وہ بن گیا ہے، ابھی تسویہ نہیں ہوا اس کا. تو تسویہ کا جو عمل ہے یہ ہر جگہ جاری ہے. ایک اصول کے طور پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اس عمل کو آپ جب اس کا اندرون میں اتر کے مشاہدہ کرتے ہیں تو آپ اس حقیقت کو پا لیتے ہیں کہ یہ جو چیز ہے یہ بہرحال اسی دنیا میں ہونی ہے. آپ کے جذبات کے ساتھ بھی ہونی ہے، آپ کے خیالات کے ساتھ بھی ہونی ہے، آپ کے اپنے وجود کی تشکیل میں بھی ہونی ہے، جن چیزوں کو پیدا ہونا ہے ان کے ساتھ بھی ہونی ہے. یہ ہر حال میں ایک پورا عمل ہے جس سے آپ گزرتے ہیں. اس زاویے سے چیزوں کو آپ دیکھیں گے تو ایک بالکل دوسری تصویر آپ کے سامنے آئے گی کہ یہ دنیا کس اصول پر بنی ہے اور کس منتہا کو پا رہی ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو عمل ہے تسویہ کا، یہ ہوتا کیسے ہے؟ یہ بڑے پیمانے پر اختلاط سے ہوتا ہے. اچھا. بہت بڑے پیمانے پر. تو پاکستانی قوم کو اگر آپ دیکھیں تو یہ جو شمال مغربی ہندوستان ہے خاص طور پر، اس میں یہ اختلاط بہت بڑے پیمانے پہ ہوا ہے. یعنی ہندوستان کی قدیم اقوام کا آپ ذکر پڑھتے ہیں، یہ ہن ہیں، یہ ستھین ہیں، یہ دراوڑ ہیں، یہ فلاں ہیں. پھر یہ ہے کہ وسط ایشیا سے قافلوں پر قافلے آ رہے ہیں، آریہ آ رہے ہیں، وہ یہاں کی جو مقامی آبادیاں ہیں ان کو جنوب کی طرف دھکیل رہے ہیں. تو اس علاقے میں قوموں کے مابین بڑے پیمانے پہ اختلاط ہوا ہے. اس لیے یہاں لوگوں کی صلاحیتیں بڑی بے پناہ ہیں، غیر معمولی ہیں. صلاحیتیں بے پناہ ہیں، لیکن قومی قیادت ان کو ٹھیک طرح سے راستے پر لگانے میں ناکام ہو جاتی ہے، یوٹیلائز نہیں کر پاتی. اس کے بہت سے وجوہ ہیں، اور یہ نہیں ہے کہ وہ قومی قیادت آپ کہیں گے کہ بھائی جب اتنی صلاحیتیں ہیں تو قومی قیادت ایسی ہونی چاہیے. پیدا ہوئی بھی ہے، یعنی بڑی اعلیٰ درجے کی قیادت اسی قوم نے پیدا کی ہے، لیکن اس کے پیچھے کچھ تاریخی عوامل ہیں. یعنی جس وقت ایک قوم تاریخ کے مختلف مراحل سے گزرتی ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے عوامل پیدا ہوئے ہوں کہ جو اس کو ارتقاء ہی میں گامزن رکھیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے عوامل پیدا ہو گئے ہوں کہ جو آہستہ آہستہ اس کے قوا کو مزمل کر دیں، اس کی صلاحیتوں کو منتشر کر دیں، اس کے وجود کی تالیف، قومی وجود کی تالیف کو درہم برہم کر دیں. ہمارے ساتھ یہ بالکل ہو چکا ہے، یعنی قومی حیثیت سے. اور یہ صرف اس خطے میں نہیں ہوا. ظاہر ہے کہ ہماری ایک حیثیت یہ ہے کہ ہم اس خطے کے رہنے والے ہیں، اس میں 5-7 ہزار سال کی تاریخ آپ کو مل جائے گی. اور ایک حیثیت وہ ہے کہ جو ایک مسلمان کی حیثیت سے، اس میں بھی ہمارے ربط و ضبط کے اور ہمارے تعلقات کی ایک دنیا ہے،
وہ بھی کوئی 1200-1400-1500 سال تو اس پر بھی ہو گئے ہیں. تو یہ جتنی تاریخ ہماری گزری ہے اس تاریخ میں ایسے عوامل جمع ہوئے، شاید اس کا ذکر کرنے کا یہ موقع نہیں ہوگا، جنہوں نے آہستہ آہستہ قوا کو مزمل کر دیا. ایک انسان کا آپ جائزہ لیتے ہیں نا، تو ایک یہ ہے کہ ایک انسان دنیا میں پیدا ہوا، اس کے اندر بڑی غیر معمولی صلاحیتیں تھیں، کوئی بیماری لاحق نہیں ہوئی، کسی برے ماحول میں نہیں گیا، گرد و پیش سے اس کو سپورٹ ملتی چلی گئی، اور جو نشو و نما دینے والی قوتیں ملتی چلی گئیں. تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آہستہ آہستہ یعنی ایک تناور درخت بن جاتا ہے. اور یہ بھی بالکل ممکن ہو سکتا ہے کہ بہت بڑا پوٹینشیل لے کے ایک انسان پیدا ہوا، لیکن یہ سارے عوامل حامی نہیں تھے اس کے، اور اس میں وہ بالکل مرجھا کے رہ گیا. یہ پودوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، جانوروں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، انسانوں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، قوموں کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے. تو وہ عوامل جو تاریخ نے پیدا کیے ہیں وہ کیوں پیدا ہوئے، اس کے پیچھے پھر کچھ عوامل ہوتے ہیں. تو یہ دنیا تو اسی اصول پر بنی ہے، لیکن وہ پھر ایک داستان ہے پوری کی پوری. وہ عوامل اثر انداز ہو چکے ہیں. تو اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ قومیں بھی بعض اوقات نہ صرف یہ کہ اپنی عمر کے لحاظ سے بوڑھی ہو جاتی ہیں، قومیں یعنی افراد تو پیدا ہو رہے ہیں اور وہ بچپن جوانی کے مراحل سے گزر رہے ہیں، لیکن قومیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، اور وہ عوامل ان کو اتنا مزمل کر دیتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کے بڑھاپا لگتا ہے جوان ہے پوری طرح، لیکن وہ بڑھاپے کے ساتھ قوا کا اضمحلال بھی اپنے آخری جگہ پر پہنچ جاتا ہے. مسلمان قوم کی اس وقت صورتحال یہی ہے بحیثیت مجموعی، اور ہمارے ہاں شاید یہ اضمحلال باقی جو مسلمان قومیں ہیں ان سے بھی زیادہ ہے. اچھا ٹھیک. ہم جب ہم بات کر رہے تھے پاکستانی قوم کے اندر، ہم اب اگر جائزہ لیں تو ایک کشمکش کی صورتحال نظر آتی ہے. یعنی پاکستان ایک کرائسس کے اندر ہے، وہ آئیڈینٹی کا کرائسس ہو، وہ اس لحاظ سے کہ کس کی تعبیر درست ہے. ہم جب اوورآل دیکھتے ہیں تو دو بنیادی تقسیمیں نظر آتی ہیں، ایک اہل مذہب کی ہے اور ایک وہ ہیں جو اہل مذہب کے برخلاف کھڑے ہوئے ہیں، اگرچہ وہ غیر مذہبی نہیں ہیں لیکن طبقات یہ دو ہیں. جب لوگوں سے پوچھا جاتا ہے، آپ نے ظاہری بات ہے مذہبی فکر پر تنقید ریکنسٹرکشن کا کام کیا ہے، تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ ایک طبقہ جو اہل مذہب کا ہے پاکستان میں، علماء، مدارس لاکھوں کی تعداد میں، اور پھر مذہبی سیاسی جماعتوں کے کارکنان، اور دوسری طرف جو دوسرا طبقہ ہے، تو آپ بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ دوسری جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، اور آپ کی گفتگو کا موضوع، تنقیدات کا ہدف بھی اس مذہبی طبقے کے افکار ہوتے ہیں. سوال جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ فکر تو ہم آپ سے سنتے ہیں، جانتے بھی ہیں، آپ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں. یہ جو دوسرا طبقہ ہے مذہبی طبقہ، اس کے کچھ خصائص، اس کی کوالٹیز، اس کے ایثار، اس کی قربانی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بلوچستان کے صحراؤں میں، پہاڑوں پہ لوگ ایثار قربانی دے کے ایک ایک مسجد کھول کے، امام مسجد کی اگر آپ آمدنی دیکھیں چند ہزار روپے میں وہ گزارا کرتا ہے، لیکن ایک نیریٹو ہے، صحیح غلط جو بھی ہے وہ اس کو پہنچا رہا ہے. ہم لوگ تو اس کی فکری پہلو پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن اس پہلو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ اہل مذہب جو پاکستان میں موجود ہزاروں لاکھوں مدارس طبقات لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا ایثار، قربانی، صلاحیت، اور آپ کو ان میں کوئی پوٹینشیل نظر آتا ہے؟ یہ مدرسے کے طلباء، یہ مسجدوں میں بیٹھے ہوئے لوگ. اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک چیز کی وضاحت کر دوں، وہ یہ کہ جو میں نے ابھی تبصرہ کیا ہے قوم پر کہ وہ اپنے قوا کے لحاظ سے بھی مزمل ہے اور عمر کے لحاظ سے بھی بڑھاپے میں داخل ہو چکی ہے، تو اس سے اس چیز پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس کے اندر سے بعض اوقات بعض شعبوں کے ماہرین کی حیثیت سے یا بعض صلاحیتوں کے حاملین کی حیثیت سے لوگ کتنے بڑے پیدا ہوتے ہیں. اگر میں اس لحاظ سے آپ کو بتاؤں تو میرا خیال یہ ہے کہ بعض علوم و فنون میں جس درجے کے لوگ یہ شمال مغربی ہندوستان پیدا کر چکا یا کر رہا ہے، آپ کو وہ پورے عالم اسلام میں نظر نہیں آئیں گے اس درجے کے لوگ. تو ایسا نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں بڑے لوگ نہیں پیدا ہوتے، وہ پیدا ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ قوموں کے اضمحلال کے زمانے میں بھی بڑی غیر معمولی شخصیتیں پیدا ہوتی ہیں. غیر معمولی شخصیتیں انفرادی طور پر بہت قداور پیدا ہو جاتی ہیں. میں گنوا سکتا ہوں آپ کو کس درجے کے لوگ، بلکہ پچھلے 200-300 سال سے جن علوم میں ہمارے ہاں اشتغال ہے، ان کے جتنے بڑے لوگ ہم نے پیدا کیے ہیں اس کی آپ کو کوئی نظیر نہیں ملتی، لیکن وہ انفرادی شخصیتیں بہت غیر معمولی ہوں گی. یہ جو تبصرہ تھا وہ قومی حیثیت سے تھا. اب جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے
تو دیکھیے میری ایک وہ شخصیت، میری یعنی جب میں میری کہتا ہوں تو میں اپنی قومی شخصیت کی بات کر رہا ہوں. میری ایک شخصیت وہ ہے کہ جو اس بر صغیر کے خاص حصے میں پیدا ہونے کی وجہ سے بنتی ہے. اس کے بعد ظاہر ہے کہ میں ایک نظریاتی وجود ہوں انسان کی حیثیت سے، تو میرا ایک مذہب بھی ہے، میری ایک تاریخ بھی ہے. اگر میں اپنی اس تاریخ کو، یعنی وہ تاریخ بھی کہ جو اس خطے سے متعلق ہے، وہ کوئی 5000-4000 سال کی ہے، اور پھر وہ تاریخ کے جو محمد بن قاسم کے یہاں آنے کے بعد بننا شروع ہوئی اور جس میں میرے آباء و اجداد اسلام سے واقف ہوئے، اسلام کی تعلیمات سے واقف ہوئے، اور انہوں نے ایک خدا کے آخری پیغام کو قبول کیا، اس سے بھی ایک پوری تاریخ سے میری پوری شخصیت وابستہ ہوتی ہے انسان کی حیثیت سے. اس تاریخ کے پیچھے کچھ عرب ہے، کچھ عجم ہے، اور اس تاریخ میں بڑی شخصیات ہیں، اس کی روایات ہیں. اگر میں اس تاریخ میں کھڑا ہو کے اپنے آپ کو دیکھوں تو میری برادری تو وہی مدرسے میں بیٹھا ہوا طالب علم ہے. وہی یہ حقیقت ہے کہ میرے پورے وجود کی اگر کوئی نمائندگی کرتا ہے تو وہی کرتا ہے. میرے باطن کے اندر کھڑا ہو کر اگر کوئی مجھے جانتا ہے تو وہی جانتا ہے، وہی ہے. آپ مدرسے کو دیکھیں، اس وقت خامیوں کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ہے کیا؟ میری پوری جو روایت ہے اس روایت کا ظہور تو اسی میں ہو رہا ہے. یعنی وہی لوگ ہیں کہ جو در حقیقت میری تاریخ کا حافظہ ساتھ لے کے چل رہے ہیں. میری تاریخ کے اس حافظے میں 14 صدیاں ہیں. یہ جو آپ کا نیا نوجوان پیدا ہوتا ہے، جو آپ کی یونیورسٹیوں میں جاتا ہے، اس میں سے تو کسی کو کوئی خداداد صلاحیت حاصل ہو اور وہ وہاں سے اوپر اٹھے اور اوپر اٹھ کر میرے پورے حافظے اور میری پورے پس منظر سے وابستہ ہو جائے تو اللہ کی عنایت ہوتی ہے. ہوتے ہیں لوگ یہاں بھی، لیکن حقیقت کے اعتبار سے جہاں میری پوری شخصیت، میرے ماضی، میرے حال، میرے علوم کا ارتقاء ہو رہا ہے اور جہاں وہ چیزیں موجود ہیں صدیوں سے، وہ تو وہی مدرسہ ہے. وہ ہو سکتا ہے بلوچستان کے ایک صحرا میں بیٹھا ہوا شخص ہو. تو اس لیے میرے تو سارے ہی جذبات اس سے متعلق ہیں. اصل میں جب تنقید کرنا پڑتی ہے تو وہ اس لیے کرنا پڑتی ہے کہ اگر میرا اپنا وجود کہیں پیچھے رہ جائے، اگر وہ کسی جمود کا شکار ہو جائے، تو میں سب سے پہلے اسی کو چاہوں گا کہ وہ اس سے نکلے. سب سے پہلے اسی کو چاہوں گا. آپ کے علم میں ہے کہ امام فرائی، یعنی مدرسہ فرائی کی ابتدا جن سے ہوئی ہے، امام فرائی سے کسی نے یہ پوچھا کہ آپ عربی میں کیوں لکھتے ہیں؟ آپ ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں، ان کی ایک آدھ تحریر کے سوا سب عربی میں ہیں، تو آپ عربی میں کیوں لکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے مخاطب علماء ہیں، وہ درست ہو جائیں گے، ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. تو اصل میں یہ میرا گھر ہے، یہ میرا وجود ہے، یہ میری برادری ہے، تو میں سب سے پہلے اسی کو مخاطب کروں گا. یہ میری تاریخ ہے، اس کے نمائندے وہی ہیں. میری تہذیب کی ساری روایت اصل میں انہی کے پاس ہے. وہ تو پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ استعمار نے آ کر جب ان علاقوں پر قبضہ کیا اور وہ اپنی روایات، اپنی تہذیب لے کے آئے، انہوں نے زبان بدل ڈالی، انہوں نے سوچنے کے طریقے بدل ڈالے، انہوں نے رہن سہن کے آداب بدل ڈالے. تو اس میں ایک ایسے سمجھیں آپ کے جیسے ایک زمین کے لیے اجنبی پودے کاشت کیے گئے ہیں، وہ ہیں کہ جو آپ کو اب اپنی جدید درسگاہوں سے جو پڑھ کے نکلتے ہیں ملتے ہیں. یعنی ان کو تو ایک بہت بڑے پیمانے کے تاریخی عمل سے گزارنا پڑے گا. میں بارہا اس کا نوحہ پڑھتا رہتا ہوں کہ جب عربی زبان سے ناواقف ہوئے تو گویا 1400 سال کے حافظے سے محروم ہو گئے. فارسی زبان سے ناواقف ہوئے تو 900-1000 سال نکل گئے. اب آپ کی جو نئی نسلیں ہیں وہ اردو زبان سے بھی ناواقف ہو جائیں گی. وہ نہیں جانیں گی اقبال کون تھا، اکبر الآبادی کون تھا، غالب کون تھا. ذرا رکھ کے دیکھیے اپنی نئی نسلوں کے سامنے، واقف نہیں ہے. تو آپ کی اپنی مٹی، آپ کا اپنا پس منظر، آپ کی اپنی تہذیبی روایت، یہ اگر آپ ساتھ لے کے نہیں چل رہے تو اصل میں آپ ایک ایسا پودا ہے کہ جس کی کوئی جڑیں نہیں ہے، بنیاد ہی نہیں ہے. تو وہ لوگ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اصل میں میرے تو وہی ہیں. تو اس لیے میں اگر ان پر نقد کروں گا یا ان کے علوم پر نقد کروں گا تو سب سے بڑھ کر وہی اس کے مستحق ہیں کہ اگر میں کہیں کوئی خامی یا کمزوری پا رہا ہوں تو اس پر انہیں توجہ دلاؤں.